پہلا حرف بھی ساکن ہے، دوسرا حرف بھی ساکن ہے۔ پیچھے دیکھیں تو یہاں پر بھی پہلا حرف ساکن ہے، دوسرا ہم نے ساکن کرنا ہے، یہاں پر بھی پہلا حرف ساکن ہے، دوسرا ہم نے خود سے کرنا ہے، اور یہاں پر دیکھیں تو پہلا حرف ساکن ہے، دوسرا ہم نے خود کرنا ہے، یہاں پر بھی ایک حرف ساکن ہے، دوسرے حرف کے اوپر ہم نے بتایا۔ یہ دیکھیں واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الطارق کو آسان تجوید کے ساتھ سیکھنے کا یہ سیریز شروع ہے۔ آج ہم سورۃ الطارق کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ سورۃ الطارق کا جو پہلا پارٹ تھا اس میں ہم نے آدھی صورت پڑھی، اور آج ہم سورۃ الطارق کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ علی رجعہ لقادر، یوم تبلی السرائر، فما لہ من، یہاں پر دیکھیں الف کو ہم نے نون کے ساتھ ملانا ہے، نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے۔ قرآن پاک میں نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان ہا الٹا پیش ہو، ان ہو۔ یہ دیکھیں اعلیٰ قرآن پاک میں کئی بار استعمال ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ہم نے یا کو نہیں پڑھنا، صرف ہم نے لام کے اوپر کھڑا زبر کو پڑھنا، ٹھیک ہے نا، عین زبرہ لام کھڑا زبر لا اعلیٰ۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کھڑا زبر یا کے اوپر ہے، اس یا کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ انہو علی، را کو جیم سے ملائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف قلقلہ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اگر جب یہ ساکن ہو جائیں گے تو ہم نے انہیں ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ کس طرح؟ اب یہاں پر دیکھیں تو جیم ساکن ہے، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، را جیم زبر راج، راج، عین زیر عی، راجعی، با ہا کھڑی زیر ہی، علی راجعیہ، لام زبر لا، قاف الف زبر قا، لقا دال زیر دی، را دو پیش رن، لقادرن۔ وقف کی صورت میں را کو ساکن کریں گے، اگر را ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ کس طرح؟ انہو علی رجعہ لقادر، ٹھیک ہے نا، لقادر نہیں کریں گے، را کو باریک پڑھیں گے، لقادر۔ آگے دیکھیں یوم، یہاں پر بھی دیکھیں تو با ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اس صورت میں زیادہ تر حروف قلقلہ استعمال ہو رہے ہیں، بار بار ہو رہے ہیں، ہر آیات میں ہو رہے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں تو 2 آیات میں 2 بار استعمال ہو رہے ہیں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ تا با پیش تب، تب، لام کو سین سے ملائیں گے، یا کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس لام کو بھی نہیں پڑھیں گے، ان تینوں کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ لام کو ہم نے سین سے ملانا ہے، سین جو ہے وہ مشدد لیٹر ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ لام سین زبر لس، سین زبر سا، تبلسا، را کے آگے دیکھیں را الف مد زبر را، تبلسرا، حمزہ زیر ای، را پیش رو، تبلسرائرو۔ آگے دیکھیں فما لہو، میم نون زیر میاں، یہاں پر دیکھیں میاں، نون کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہوتا ہے، یعنی نون کی آواز اور تنوین کی آواز کو چھپا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ کس طرح؟ میاں۔ اور یہاں پر دیکھیں قاف واو پیش قو، واو کے اوپر تشدید ہے، سختی کریں گے تشدید کی وجہ سے، قو، واو زبر وا، قوا۔ آگے دیکھیں تو یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ہم نے ملا کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ یہاں پر دیکھیں تو ہا بھی آ رہا ہے، اوپر تا بھی اور نیچے تنوین بھی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تا کو فالو کرنا ہے، ہا کو نہیں کرنا۔ ہا وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، تا واو دو زیر تیوں، غنہ بھی ساتھ میں کریں گے، تیوں، تا واو دو زیر تیوں، واو زبر وا، فما لہو من قوت و، لام الف زبر لا، نون الف زبر نا، ولا، نا صاد زیر سی، را دو زیر رن، ناصرن، اور وقف کی صورت میں را کو ساکن کریں گے، تنوین والی 2 زیر ختم ہو جائیں گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر۔
آگے دیکھیں واو کو سین سے ملائیں گے، اس الف لام کو نہیں پڑھیں گے، واو سین زبر وس، سین زبر سا وسا۔ آگے دیکھیں بڑی مد ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، میم الف مد زبر ما، وسما، حمزہ زیر ای، وسمائی۔ آگے دیکھیں زال الف زبر زا، تا زیر تی، ذاتی۔ یہاں پر دیکھیں تا کو ہم نے کیا کرنا ہے، را کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، کس طرح، تا را زیر تیر، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں تو را کو ہم نے جیم سے ملانا ہے، جیم ساکن ہے۔ یہاں پر کچھ پوائنٹ، یہ دو آیات ختم ہو رہی ہیں نا، تو یہاں پر کچھ میں باتیں آپ کو بتا دوں کہ جب لاسٹ حرف ساکن کرنا ہو اور اس سے پہلا حرف ساکن ہو، یہ مشکل ترین لمحات ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہم نے کس طرح اس کو وقف کرنا ہے، اور جب ہم نے وقف کرنا ہے تو عین کو ساکن کرنا ہے، اس سے پہلے والا بھی حرف ساکن ہے، کس طرح ساکن کی صورت میں ہم اس کو کس طرح اس کے ہجے کریں گے، را جیم عین زبر راجع، ٹھیک ہے نا، کیونکہ لکھنے میں تو یہ ہے نا کہ را جیم زبر راجع عین زیر ای راجعی، لیکن آپ کی آسانی کے لیے اس کے جب لاسٹ حرف ساکن ہو تو اس کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں، را جیم عین زبر راجع، ٹھیک ہے، کس طرح، والسماء ذات الراجع، راجع۔ آگے دیکھیں والارض ذات الصدع، ذال الف زبر زا، تا کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، پھر صاد کو دال کے ساتھ، صاد دال زبر صاد، عین زیر ای صادعی۔ لیکن کیا کرنا ہے، اب ہم نے وقف کرنا ہے تو عین کو ہم نے ساکن کرنا ہے، دال بھی ساکن ہے، اس سے پہلے دال کے اوپر قلقلہ ہوگا، کس طرح، ذات الصدع، صادع، ٹھیک ہے نا، صاد کو ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے، والسماء ذات الراجع والارض ذات الصدع۔ آگے دیکھیں یہاں پر بھی نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، انہو لقو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین آ گئے ہیں، تو ہم نے اسے جلدی سے پڑھنا تھا۔ حروف لین کتنے ہیں، دو، واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر۔ جب بھی واو ساکن سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو ہم کیا کریں گے، انہیں جلدی سے پڑھیں گے، کس طرح، انہو لقول، یہاں پر بھی ہم نے اخفا کرنا ہے، تنوین کے بعد آگے حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، لام دو پیش لوں، انہو لقول، فا کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر بھی دیکھیں تو پہلا حرف بھی ساکن ہے، دوسرا حرف بھی ساکن ہے، پیچھے دیکھیں تو یہاں پر بھی پہلا حرف ساکن ہے، دوسرا ہم نے ساکن کرنا ہے، یہاں پر بھی پہلا حرف ساکن ہے، دوسرا ہم نے خود سے کرنا ہے، اور یہاں پر دیکھیں تو پہلا حرف ساکن ہے، دوسرا ہم نے خود کرنا ہے، یہاں پر بھی ایک حرف ساکن ہے، دوسرے حرف کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہے۔ تو اس صورت میں زیادہ تر یہ آخری جو ہم اس کی 3-4 آیات ہیں نا، اس میں لاسٹ حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہے، تو ساکن کس طرح کرنا ہے، یہاں پر بھی دیکھیں تو فا کو صاد سے ملائیں گے، پھر لام کو ساکن بھی کر سکتے ہیں اور لام کو واو کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں، کس طرح، فا صاد زبر فاص لام واو دو پیش لوم، یہاں پر حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، لام واو دو پیش لوم بھی پڑھ سکتے ہیں اور فاصل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقف کی صورت میں لام کو ساکن کریں گے، واصل کی صورت میں لام کو واو کے ساتھ ملائیں گے، انہو لقول فاصل کر سکتے ہیں اور فاصل بھی کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما ہوا بالحزل، یہاں پر ہاز زا زبر حز، لام زیرلی حازلی ہے، اور ہم کیا کریں گے، وقف کی صورت میں لام کو ساکن کر دیں گے، کس طرح، وما ہوا بالحزل، وما ہوا بالحزل۔ اور آگے یہاں پر دیکھیں نون مشدد غنہ کریں گے، حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا، انا ہا میم پیش ہم، انہم یکیدون، انہم یکیدون۔ آگے دیکھیں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اور اب ہم کیا کریں گے، میں نے آپ کو پیچھے بتایا، یہ دیکھیں واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر، اگر یہ دونوں آ جائیں تو وہاں پر ہم نے جلدی کرنی ہوتی ہے، کس طرح، کئی، کئی، دال دو زبر دن، کئی دن، ٹھیک ہے نا، یہاں پر کئی دن ہے، وقف صورت میں کئی دا۔ آگے دیکھیں تو دال کو ہم اس واو کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں، کئی دم بھی کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں وَأَكِيدُ كَيْدًا، وَأَكِيدُ كَيْدًا، فَمَهِّلِ، فا زبر فا، ہا میم کو ہا سے ملائیں گے اور ہا کو پڑھتے وقت آواز بھاری آئے گی، فما ہا زیر ہی، فما ہی لام لام دو زیر، لام لام زیر لل، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ، یہاں پر دیکھیں
ایک حرف ساکن دوسرا مشدد، ایک حرف ساکن دوسرا مشدد، ایک حرف ساکن اس سے پہلے والا حرف مشدد، یعنی کہ ایک ورڈ میں 3 حرف ساکن آ رہے، 3 مشدد، حمزہ میم زبر ام، ہا لام زیر ہل، ام ہل، ہا میم پیش ہم، ام ہل ہم، را پیش رو، واو یا زبر وی، روی دال دو زبردن، رویدن، واقف کی صورت میں رویدہ، فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کا ہمارا تعلق مضبوط رہے قرآن پاک کو سیکھنے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔